بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ریاض میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا توانائی، تجارت اور نئے منصوبوں پر بھی غور۔ سعودی ولی عہد کا پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا روز۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان وفد پر واضح کر دیا گیا کہ افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی قابل قبول نہیں۔ افغان طالبان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ مذاکرات میں پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ پاکستان کے دہشت گردی کے مرکزی مطالبات پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ افغان طالبان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان کے دہشت گردی کے مرکزی مطالبات پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد لانے کا اعلان۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تاہم نون لیگ عدم اعتماد کی تحریک میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی۔ قمر زمان قائرہ نے کہا کہ موجودہ آزاد کشمیر حکومت مسائل حل کرنے کے بجائے مسائل پیدا کرنے کا باعث بن چکی ہے۔ مقصد سیاسی استحکام لانا اور عوامی مسائل کا حل نکالنا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھے گی اور اگر پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہوئی تو وہ نئی حکومت بنا لے گی۔ نون لیگ کا تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان۔ آزاد کشمیر نے یہ فیصلہ کیا ہے، پارلیمانی پارٹی نے اور وہاں کی آرگنائزیشن نے، کہ جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے ای جی کی، اس کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی خدمت کرنے اور بہتر انداز میں گورننس کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے۔ اس لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر جو ہے وہ ساتھ دے گی۔ موجودہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، جس کا ہم دونوں جماعتیں حصہ تھے، تو وہ آزاد کشمیر کے اندر مسائل حل کرنے تو کیا وہاں پہ ایک کرائسس کھڑا کرنے کی باعث بن گئی۔ اتفاق رائے اس بات پہ ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو 2.5 سال کے اندر مختلف اذیتیں رہی ہیں، اس کا ہم نے علاج نکالنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اتفاق رائے ہے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے موجودہ سیٹ اپ کو تبدیل کرنا ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کو مطلوبہ تعداد حاصل ہوگی تو وہ اپنی حکومت سازی کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد، فائنل راؤنڈ شروع۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے آج کے دن کو استعفیٰ نہ دیا تو شام تک عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ بھی پی پی وزیر اعظم کو ووٹ دے گی عدم اعتماد کی حمایت، لیکن نون لیگ نے حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ چودھری انوار الحق نے استعفیٰ نہ دیا تو شام تک عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی جائے گی۔ نون لیگ بھی پی پی وزیر اعظم کو ووٹ دے گی۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے نون لیگ کی عدم اعتماد کی حمایت، لیکن حکومت میں شامل ہونے سے انکار۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نہ تو اپنا امیدوار سامنے لائے گی اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کرے گی۔ پارٹی کے اندر اس حوالے سے مشاورتی عمل جاری ہے، جبکہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا اہم اجلاس کل منعقد ہوگا۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال اور آئندہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پارٹی قیادت چاہتی ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام برقرار رہے اور فیصلہ وسیع مشاورت کے بعد کیے جائیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر پی ٹی آئی کا غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ، پی ٹی آئی اپنا امیدوار دے گی، نہ ہی پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت کرے گی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا قومی اور سیاسی امور پر بات چیت کی اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔
بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو زرداری کی دعوت قبول کر لی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ ملاقات کسی آئینی ترمیم پر بات نہیں ہوئی اور انہیں اپوزیشن لیڈر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس کتنے ارکان ہیں، ہم انہی ارکان کے ساتھ اپوزیشن میں رہیں گے۔ پاک افغان تعلقات کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کہا اگر سنجیدہ رابطہ کیا گیا تو وہ مثبت جواب دیں گے اور ملکی مفاد کو ہمیشہ ترجیح دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ یہ صورتحال دونوں ممالک کے لیے مفید نہیں، رویے شدت کی طرف جا رہے ہیں اور رویوں میں نرمی اور لچک لانا ضروری ہے۔ انہوں نے سوال کے جواب میں کہا کہ اگر ہم افغانستان سے لڑنا بھی چاہتے ہیں اور بھارت سے بھی لڑنا چاہتے ہیں تو سفارتی گہرائی کہاں چلی گئی؟ پہلے افغانستان کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ عالمی اتحاد کا تقاضا تھا۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری اسپیکر قومی اسمبلی نے اراکین کے دستخطوں کی تصدیق کی ہدایت کر دی ہے۔ قومی اسمبلی میں نیا اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق شعبہ قانون سازی نے اسپیکر کو تحریک انصاف کی جانب سے محمود خان اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے سے آگاہ کیا۔ اسپیکر نے درخواست پر موجود تمام 74 اپوزیشن اراکین کے دستخطوں کی تصدیق کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے معاملے پر قومی اسمبلی کے قاعدہ نمبر 39 پر بھی غور کیا گیا ہے۔ فیصلہ کیا کہ جلد بازی سے گریز کیا جائے اور دستخط کی تصدیق مکمل ہونے کے بعد اسپیکر ایاز صادق حتمی فیصلہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی اس حوالے سے کسی ٹائم فریم کے پابند نہیں، جبکہ انہیں بتایا گیا کہ تمام 74 اراکین نے آزاد حیثیت میں دستخط کر دیے ہیں۔ تصدیق مکمل ہونے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا معاملہ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اسپیکر نے اپوزیشن اراکین کے دستخطوں کی تصدیق کی ہدایت کر دی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں پیپر لیس رجیم اور ای بزنس پروگرام کے آغاز سے کاروباری آسانی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام محکموں کو ہدایت کی ہے کہ NOC ایک ہی چھت تلے مقررہ مدت میں جاری کیے جائیں۔ سرخ فیتے کا خاتمہ ان کا عزم ہے۔ حکومت عوام کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہے، روکنے کے لیے نہیں۔ کسی شہری کو جائز کام کے لیے سفارش یا رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ تمام محکموں کو زیرو ڈیلے پالیسی پر سختی سے عمل کرنے اور درخواستوں کو مقررہ وقت میں نمٹانے کی ہدایت کی ہے۔ ای بزنس کے زیر التوا درخواستوں کا ہفتہ وار جائزہ لیا جائے گا، جبکہ ہر 15 روز بعد خود اجلاس کی صدارت کریں گی۔ عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے ای بزنس ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ جو افسر کاروباری طبقے کو زیادہ سہولت دے گا اسے اضافی مارکس دیے جائیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ کچے کے علاقے کے 72 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں معافی مل گئی ہے۔ ہتھیار ڈالنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اس کے نتائج بھی دیکھنے ہوں گے۔ ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائٹیشن سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا سب کے لیے ٹریفک قوانین کی پابندی لازمی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پہلی خلاف ورزی پر چالان کے ساتھ شہری کو فون کر کے آگاہ کیا جائے گا اور تنبیہ کی جائے گی کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہیوی وہیکلز کی اوور سپیڈنگ پر 20,000 روپے جرمانہ مقرر ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن چالان ہوا اور باقی 29 دن اوور سپیڈنگ کی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ ہتھیار ڈالنے والوں کو قانون کا سامنا کرنے پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پولیس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پر معیشت کی بات کریں تو اسٹیٹ بینک کا مسلسل چوتھی بار شرح سود 11% تک برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں شرح سود کو برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 46% شرکاء نے سروے میں یہ بھی کہا کہ جون 2026 تک پالیسی ریٹ کم ہو کر 10% تک آنے کی توقع ہے۔ دوسری جانب رپورٹ میں کہا گیا کہ مالیاتی سال 26 میں اوسطاً مہنگائی کی شرح 6 سے 7% کے درمیان رہے گی۔ دسمبر 25 تک روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 282 سے 285 روپے کے درمیان رہے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک رواں مالیاتی سال کی چوتھی مانیٹری پالیسی کا اعلان 15 دسمبر کو کریں گے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود کو 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اپنی نئی مانیٹری پالیسی میں اس کا اعلان کیا ہے۔
वजारत ख़जाना की मुल्की मईशत से मुतल्लिक माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी, जिसके मुताबिक मईशत बहाली के रास्ते पर गामजन माशी सरगर्मियाँ मुस्तहकम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ta सितंबर तरसीलात ज़र में 8.4% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इसी अरसे के दौरान तरसीलात ज़र 9.53 अरब डॉलर तक पहुँच गईं, जबकि सितंबर में तरसीलात ज़र 11.3% से बढ़कर 3.18 अरब डॉलर हो गईं। बरामदात में 6.5% का इजाफा हुआ। 3 माह में 7.9 अरब डॉलर तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदात 8.3% इजाफे से 15.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। महंगाई की शरह सितंबर में 5.6% रिकॉर्ड की गई। जुलाई तक सितंबर महंगाई की औसतन शरह 4.2% रही। वजारत ख़जाना रिपोर्ट में बड़ी सनतों की पैदावार में 4.44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 1.5 साल में माशी अशारियों में नुमायाँ बेहतरी आई है। मिनी बजट के दावे बेबुनियाद हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर क़यानी का कहना है कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। मुआशी मैदान में मिलने वाली कामयाबियों को अब पायदार बनाना है। बिजली की तकसीम में कंपनियों की निजकारी का अमल जारी है। आइंदा माह PIA की निजकारी पर भी पेशरफ देखने को मिलेगी। टैक्स वसूलियों में तकरीबन 26% इजाफा हुआ है। हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। और अब टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तानी कंपनी सिक्योरिटी AI 1.7 अरब डॉलर में फ़रोख्त। रिहान जलील के कायम करदा कंपनी अमरीकी कंपनी VM ने ख़रीद ली है। सिक्योरिटी AI क्लाउड सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में डाटा सिक्योरिटी, गवर्नेंस और प्राइवेसी के लिए जदीद टूल्स फराहम करती है। कंपनी का नुमाया प्रोडक्ट डाटा कमांड सेंटर है, जिसके ज़रिए इदारे अपना डाटा महफूज इस्तेमाल यकीनी बनाते हैं। मुआहदे के तहत कंपनी के बानी और CEO रिहान जलील को VM में सदर बराए सिक्योरिटी YI के तौर पर शामिल किया जाएगा। एक बार फिर सियासत की बात करते हैं। जमहूरियत को ज़ाती ज़िद और अना की भेंट न चढ़ाएं। सियासी क़यादत को मुल्क के मफाद में बैठ कर फैसले करने चाहिए। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से बानी की मुलाकात के लिए किसी गैर कानूनी या तशद्दुद आमेज़ अमल की ज़रूरत नहीं। गलत फहमी और सियासी दुश्मनी मुलाकात के रास्ते में रुकावट है। हमने हमेशा इख्तलाफात का हक़ तस्लीम किया है, दुश्मनी नहीं। उन्होंने कहा कि हम आज भी डायलॉग और मसाइल के हल के लिए तैयार हैं। कि देखें, वो तो उनके फिर आने पे बात है। अगर तो वो पुरअमन एहतजाज करना चाहें, अंडर दी लॉ करना चाहें, उस वक्त भी हमने इनसे कहा था कि जी आप अगर आना भी चाहते हैं इस्लामाबाद तो आप बैठ के तय करें एडमिनिस्ट्रेशन से। नहीं, आज उनकी एक और अच्छी मुलाकात हो गई है और मेरा ख़्याल है कि उन्हें ये समझ आ गई है कि इस तरह के जो बुनियादी अहमियत के और कॉन्स्टिट्यूशनल अहदे जो हैं यहाँ पे मुंतखब होने के बाद किस तरह से बिहेव किया जाता है। तो मुलाकात मेरा ख़्याल है कि उनकी आज या कल जब हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील का मामला बदस्तूर ताख़ीर का शिकार। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी सूबाई काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी। सूबा वज़ीर आला के हल्फ के बाद से भी 2 हफ्तों से काबीना के बगैर चल रहा है। सूबाई काबीना ना होने के बायस अहम पॉलिसी फैसले रुक गए हैं। ब्यूरोक्रेसी अहम हुकूमती मामलात पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता करने लगे। सूबे में कुछ अहम मनसूबों की मंजूरी भी लटक गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला बानी PTI से अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक हिदायत भी लेना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील का मामला बदस्तूर ताख़ीर का शिकार है। अभी तक काबीना तश्कील नहीं दी गई। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक सूबाई काबीना की तश्कील नहीं दी जा सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नवंबर में मुमकिन एहतजाज की कॉल। सराय PTI के मुताबिक पंजाब में पार्टी को मुतहरिक करने के लिए सरगर्मियाँ तेज़। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट्स की तैयारी शुरू। अब तक होने वाले एहतजाजी लाहे अमल पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जा रहा है। अडियाला जेल और अपने अपने एरियाज़ में कौन सी पार्टी क़यादत की कॉल्स पर मुतहरिक रहा, तफसीलात जमा करवाना शुरू। पुरानी वीडियोज़ शेयर करने वाले और गैर फ़ाल अरकान की निशानदही भी जारी है। पहले मरले में ज़िलाई सतह पर रिपोर्ट्स तैयार करने का अमल जारी है। रिपोर्ट्स मुकम्मल होने के बाद बानी चेयरमैन को पेश की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नवंबर में मुमकिन एहतजाज की कॉल ज़राए PTI की जानिब से बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पार्टी को मज़ीद मुतहरिक करने के लिए सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं।
راولپنڈی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آئیں گے۔ کوارڈینیٹر علی ظفر نے وزیر اعلیٰ کا نام باضابطہ طور پر جیل حکام کو بھیج دیا ہے، جبکہ وکلاء کی فہرست بھی جیل حکام کو فراہم کر دی گئی ہے۔ ملاقات میں بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ، مشال یوسف زئی سمیت وزیر وکلاء عزیر بھنڈاری اور حسنین سنبل بھی اس ملاقات میں شریک ہوں گے۔ کوارڈینیٹر کی جانب سے باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا نام بھی جیل انتظامیہ کو بھیج دیا گیا ہے۔ راولپنڈی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا یہ دن ہے۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ملاقات کے لیے آئیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں اگست کے آخر میں سیلاب آیا، اکتوبر کے آخر تک جو ریکارڈ سیلاب سے نکالنے کا بنایا وہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ خالہ مریم، باجی مریم، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مریم آئے گی تو مسائل حل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا تھا کہ جب تک متاثرین کو گھروں میں دوبارہ آباد نہ کر لوں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گی۔ اگر کسی کو سروے پر اعتراض ہے تو شکایات درج کرا سکتا ہے۔ پہلے گھر کے لیے 50,000 سے زیادہ دیا جا رہا ہے، اب مریم نواز نے گھر کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے۔ سکھ یاتریوں کو ویزے جاری نہ ہونے پر بہت دکھ ہے، مودی کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا بنگلہ دیش کا سرکاری دورہ۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی چیف ایڈوائزر محمد یونس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ چیئرمین AJCS کی بنگلہ دیش کے نیول، ایئر اور آرم فورسز ڈویژن کے حکام کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں ممالک نے دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا ارادہ کیا۔ چیئرمین JCSC نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ دونوں فریقین نے عسکری تعلقات اور مشترکہ تربیتی اقدامات کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس سیلٹ کا دورہ کیا۔ چیئرمین JCSC نے فیکلٹی اور زیر تربیت افسران سے ملاقات کی۔ بنگلہ دیش کی سول اور عسکری قیادت نے پاک فوج کے پیشہ ورانہ معیار اور قربانیوں کو سراہا۔ سینہ کنجو آمد پر چیئرمین JCSC کو کارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے شکھا انر بان پر بھی پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کے اپ گریڈیشن پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے زیر تعمیر نئے ہاسٹل پر جاری تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ 11 منزلہ بلڈنگ کو 5 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے ہدایت کی ہے کہ تعمیراتی کاموں کو معیار اور شفافیت کے ساتھ بر وقت مکمل کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا آفیسرز میں میس کا بھی دورہ ہوا۔ محسن نقوی نے زیر تربیت افسران کے لیے تیار کھانا کھا کر معیار چیک کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اکیڈمی کے سپورٹس کمپلیکس کا معائنہ کیا۔ سپورٹس کمپلیکس کے اثر نو بحالی کی ہدایت کر دی۔ وزیر داخلہ نے فائرنگ سیمولیشن روم کا بھی دورہ کیا ہے۔ محسن نقوی نے ہدایت کی ہے کہ فائرنگ سیمولیشن روم کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب کی 65,000 مساجد کے اماموں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل 5واں اجلاس ہوا، بریفنگ بھی دی گئی۔ پنجاب میں سائبر کرائم سیل تشکیل دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر کارروائی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ مذہبی حلقوں کی جانب سے حکومت کے اقدامات کی تحسین کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ امام مسجد معاشرے کا قابل احترام اور تکریم فرد ہے۔ محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی کرنا غیر مناسب امر ہے۔ حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی۔ مساجد کی تعمیر اور مرمت کے پروجیکٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے مساجد کی تعمیر اور مرمت کے پروجیکٹس کی جلد تکمیل کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا ہے کہ مریم نواز شریف کی ہدایت پر اجتماع کے لیے رائیونڈ کی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت مکمل کر لی گئی ہے۔ رائیونڈ تبلیغی اجتماع کے لیے خصوصی بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر رائیونڈ اجتماع کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت تعلیمی اصلاحات سے متعلق اجلاس میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن، سٹیزنز فاؤنڈیشن، سکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے سہ فریقی معاہدے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ SEF اور TCF کی شراکت سے 2019 سے 29 تک 500 نئے اسکول قائم کیے جائیں گے، جن میں سے 98 مکمل ہو چکے ہیں۔ نئے اسکول سندھ کے مختلف اضلاع میں قائم کیے گئے ہیں۔ غیر فعال اسکولوں کی بحالی اور انتظام بھی TCF کو سونپا جائے گا۔ شراکت داری فاؤنڈیشن اسٹڈیز اسکولز کے تحت ہوگی، جس میں
TCF کو فی طالب علم بنیادی سبسڈی کے ساتھ تربیت اور کتابوں کے لیے 200 روپے دیے جائیں گے۔ سبسڈی بڑھا کر 2500 روپے کرنے کی تجویز سے غور ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے طالبی خدمات کو سراہتے ہوئے محکموں کو سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کر دی اور کہا کہ حکومت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیاتی کا اہم اجلاس میں چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیات کے حکام نے شرکت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام ڈسٹرکٹ اور تحصیل کمپلیکسز کے لیے زمین کی خریداری کے لیے 1 ماہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا نئے کمپلیکسز سے عوام کی خدمات ان کی دہلیز پر فراہم کی جائیں گی۔ سہیل آفریدی نے صوبائی پاور ٹرانسمیشن لائن منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا صوبے کی اپنی ٹرانسمیشن لائن سے صنعتوں اور عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ممکن ہوگی۔ صنعتی شعبے کی ترقی کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور بے روزگاری میں واضح کمی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے تمام ترقیاتی منصوبوں پر مقررہ ٹائم لائنز کے مطابق پیش رفت یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ عوامی مفاد کے منصوبوں میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ بلوچستان میں آبی وسائل کو محفوظ بنانے اور زرعی ترقی کے منصوبے لونگ ڈیم پر کام تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ لونگ ڈیم پر 2 ارب 15 کروڑ لاگت آئے گی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے منصوبے کی تکمیل سے 54,000 ایکڑ اراضی سیراب ہوگی اور 4.8 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا آبی منصوبے بلوچستان کے زرعی مستقبل کے ضامن ہیں۔ پانی کے مؤثر استعمال اور ذخیرے کے لیے جدید حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ حکومت کا فوکس قابل استعمال پانی میں اضافہ اور زراعت کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط لکھ دیا۔ گورنر نے گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی کے معاملے پر مداخلت کی درخواست کر دی ہے۔ خط میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا گندم کی کمی کا شکار صوبہ ہے۔ پابندیاں آئین کے آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی ہیں۔ عوامی مفاد میں گندم کی آزادانہ نقل و حرکت یقینی بنائی جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر دفاع کو بھی خط لکھ دیا جس میں کہا گیا کہ پشاور سے کراچی اور خلیجی ممالک کے لیے PIA کی روزانہ پروازیں فوری طور پر بحال کی جائیں۔ محدود پروازوں کے باعث عوام اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن رنجان نے IG اور ایڈیشنل IG پولیس کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ سینئر اینکر امتیاز میر پر حملے میں ملوث 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ کے مطابق گرفتار ملزمان کا تعلق بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم سے ہے اور ان میں وہ مرکزی ملزم بھی شامل ہے جس نے امتیاز میر پر فائرنگ کی تھی۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے حملے میں استعمال شدہ موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ ابتدائی تفتیش میں مسلمان کے غیر ملکی رابطوں اور پڑوسی ملک میں تنظیم کے سربراہ، مالی اور ٹارگیٹنگ رابطوں کے شواہد بھی ملے ہیں۔ ایڈیشنل IG پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان مستقبل میں کراچی میں دہشت گردی کی مزید کارروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور اس حوالے سے تفتیش جاری ہے۔